جی چوئی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چوئی صاحب، جنرل فیض صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور حالانکہ روٹین کا ایک تبادلہ ہے، ایسے تبادلے تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں فوج میں، تو اس تبادلے کی بڑی ہائپ ہے، بڑا شور ہے، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کیوں ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ سر، اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا واپس جانا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے کافی تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اٹک پار سے مسائل آ رہے ہیں، اٹک پار سے کچھ مسئلے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور ڈیفینیٹ اگر مولانا فضل الرحمان اس اتحادی حکومت کی ایک بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے مطالبات مانیں، ہماری باتیں مانیں، ورنہ ہم آپ کی حکومت میں بحران پیدا کر دیں گے، مشکلات پیدا کر دیں گے۔ اور وہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا، وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹک پار سے ہو رہا ہے، تو اٹک پار سے ہونے کا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اٹک پار سے اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کہیں گے، کیونکہ اٹک پار سے یہ مسئلے مسائل کرنے والے اب نہیں رہے۔ تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ 2 سال تو رکھتے ہیں ایک افیسر کو، اگر نارمل روٹین میں دیکھیں تو، لیکن 7-8 مہینے کے بعد ٹرانسفر کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پریشرائز کیا گیا۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آخری سہارا یا آخری جو آسرا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا، اور اب آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ یہاں سے پہنچ کر KPK میں عمران خان کی حکومت کرنا، ہیلپ کرنا یا مدد کرنا کافی مشکل ہوگا۔ اچھا چوئی صاحب، اب یہ بھی شنید ہے کہ KP گورنمنٹ کی کچھ بنیادیں جو ہل رہی تھیں وہ ان کو بھی سپورٹ تھی، تو اب کوئی ایسا بھی کوئی سین ہے؟ آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ KP کی گورنمنٹ بھی اسلام آباد میں دو چیزیں جو سننے کو ملی، ایک خالی KPK نہیں، پنجاب میں پرویز الہی کو بھی نہیں چلنے دیں گے، پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت جو ہے یہ بھی نہیں چلنے والی۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو مشن حکومت ہٹاؤ مشن ہے نا، یہ جب چاہے وہ نواز شریف کی حکومت آنی ہو اور چاہے وہ کسی اور کے، تو اس مشن کو جو لیڈ کرتے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب جو کرونا پازیٹیو ہوا تھا وہ نیگیٹو ہو چکا ہے، وہ میرے خیال میں موسٹ پروبلی کل نہیں تو پرسوں واپس آئیں گے۔ تو وہاں سے اٹک پار سے جو مزاحمت ہو رہی تھی، اور وہ مزاحمت اب نہیں ہوگی۔ پنجاب کے ساتھ ساتھ ایک ٹارگٹ ہے کہ KPK کی جو حکومت ہے اس کو بھی چلتا کیا جائے گا، اور KPK بھی حکومت ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہاں کے اراکین خریدنے آسان ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ کام کاروبار جو پتہ ہی آپ کو پیسہ دیکھ اور تماشا دیکھ، لیکن زرداری صاحب کی جو ٹارگٹ ہے وہ KPK گورنمنٹ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب دیکھیں نا، اب بہت ساری جو طاقت ہے، بہت ساری چیزیں وہ جو کرتے ہیں وہ ان کو KPK حکومت کی وجہ سے سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ پچھلے 9 سال سے وہاں پہ ان کی حکومت ہے۔ انہوں نے اپنی وہاں پہ بھرتیاں، اپنے لوگ، ایسے لوگ جو پروپوگنڈا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کو 11,000 لوگ بھرتی کیے تھے، 25,000 پر منتھ تنخواہ پر، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ KP گورنمنٹ سے پیڈ ہو رہے ہیں، یا KP گورنمنٹ کے چیزیں استعمال، تو اس لیے KP گورنمنٹ کو گرانا بہت ضروری ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کی اگلا ٹارگٹ ہے۔ زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے KP حکومت۔ اچھا چوئی صاحب، ایئر وائی کے حوالے سے بڑی باتیں چل رہی ہیں، ایئر وائی کو اس کی ٹرانسمیشن کو بند ہوئی ہے، تو آج شہباز گل صاحب نے بہت زیادہ آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ باتیں کی ہیں، اور آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ ایئر وائی کا اب کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا وقت آ گیا؟ میرے تو خیال میں ایئر وے کا لائسنس کینسل کرنے کا وقت آ گیا۔ دیکھیں، اس کو نواز شریف، اس کو مریم نواز، اس کو ملک، دوسری بہت ساری چیزوں کے دیکھیں، اگر یہ ایک نیوز چینل ہو نا، تو 5 دفعہ اس چینل کو، یہ واحد چینل ہے پاکستانی جس کو UK میں، جو کہ عمران خان صاحب کا فیوریٹ کنٹری ہے، سسرال بھی ہے ان کا، 5 دفعہ یہ چینل وہاں بند ہوا ہے، 5 دفعہ اس کو جرمانہ ہوا ہے، اور اب تک یہ مختلف ناموں سے وہاں پر کام کر رہا ہے یورپ میں۔ یہ وہ 1 نمبر کا جھوٹا چینل ہے، اور میں آپ کو بات بتاؤں، مریم نواز کے بارے میں جو بکواس کرتا ہے، نواز شریف صاحب کے بارے میں جو اس چینل نے بکواس کی ہے، یہ صحافت ہے ہی نہیں ہے، یہ چینل نیوز چینل ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک پروپوگنڈا عمران خان کا ٹول بن گیا ہوا تھا۔ آج جو شہباز گل صاحب نے جو اس چینل پر بیٹھ کر بکواس کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ کسی ایک نیشنل TV پر بیٹھ کر، یا نیشنل TV، یا اس کو وہ کنٹینیو کر سکتا تھا، دکھاتا تھا؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ نیچے والے افسروں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے فوج کے اوپر والے افسروں کا حکم ماننے سے انکار کر دیں۔ کیا وہ فوج میں شہباز گل صاحب بغاوت کرنے کی بات کر رہے ہیں؟
اور دوسری بات ہے کہ وہ جو چینل دکھا رہا ہے وہ ایئر وائی ہے. تو یہ کہاں سے پاکستان کی خدمت ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر عمران خان صاحب ہیں یا ان کو لے کے آؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ملک کے خلاف یا ملک کی فوج کے خلاف یا ہم ٹرائیں کہ جو ہو رہا ہے ملک کی فوج کر رہی ہے اور اس وجہ سے ہم ان کو لڑائی کرا دیں گے، جھگڑا کرا دیں گے، بغاوت کرا دیں گے. ایئر وائی کو بہت پہلے بند کرنا چاہیے تھا. یہ ایئر وائی کو بند کرنے میں بہت لیٹ ہو گئے ہیں. ایئر وائی کے جو جرم ہے نا، دیکھیں، اچھا خالی ایئر وائی کو بند نہیں کرنا چاہیے، ایئر وائی کو عبرت کا نشان بھی بنانا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی دوسرا اس قسم کی جو زرد صحافت ہے نا وہ نہ ہو سکے. خالی بند نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑے دیر بات کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہیے تاکہ اچھا دیکھیں نا لوگوں کی ذہن سازی. اب ایئر وائی کو آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ ملک دشمن جو دیکھیں جو ٹرینڈ چلتے ہیں، جو چیزیں چلتی ہیں، جو پاکستان کے خلاف جاتی ہیں، آپ کو ساری کی ساری وہاں پہ ایئر وائی پہ ملیں گی. تو یہ پاکستان کے لیے تو کسی بھی طرح سے یہ چینل کا وجود جو ہے وہ کسی خطرے سے خالی تو نہیں ہے نا. جو کام آپ کے دشمن ملک کے چینل کو کرنا چاہیے وہ پاکستان میں بیٹھ کر آپ کا ایئر وائی کر رہا ہے. اس چینل پر پابندی لگنا بہت ضروری ہے. اور یہ میرے خیال میں بڑی دیر کے بعد اس ملک کے عوام کی جو ایک فرمائش تھی یا اس ملک کے عوام کی جو ایک بڑی پرزور کہتے تھے کہ اس کو بند ہونا چاہیے، حکومت کو ترس آیا جو ایئر وائی کو بند کیا ہے. وہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، غلط بیانی کو، جھوٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. تو اس کا بند ہونا میرے خیال میں بہت اچھا اقدام ہے. اچھا چوئی صاحب، یہ شہباز گل صاحب ہیں کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ان کو پہلے نہیں دیکھا ہم نے. یار وہ جو ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں نا، وہ میں اب وہ گفتگو تو کر نہیں سکتا. اس کو تو وہ پنجابی کے اندر جمن والے نہیں پتا کہ جمیا کنہ نے سی یہ پتہ نہیں. دیکھیں ایسے لوگوں کو نا جو جن سے اس قسم کے کام لے جاتے ہیں، ان کو نا مطلب پاکستان سے جب یہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ جو ایجنسیاں بیٹھی ہوتی ہیں نا وہ ان کو گھیر لیتی ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور پھر ان کو پاکستان یا مطلب کہ آپ پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ اس بندے کا سوائے ملکی اداروں کے خلاف بات کرنے کے علاوہ کوئی کام آپ نے دیکھا ہے اس وقت کسی بھی جگہ پہ؟ آپ جب بھی دیکھیں گے پھر جس قسم کی یہ مثالیں دے رہا ہوتا ہے جو آپ کو سمجھانے کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں اگر اس کی ماں یا بہن کو کوئی رنڈی کہہ دے تو یہ کیا قیامت لے آئے گا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ رنڈی کوئی لفظ برا ہے ہی نہیں. رنڈی تو اس کو کہتے ہیں جس کا ہسبینڈ مر چکا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے کلچر میں تو یہ ایک بہت بڑی گالی ہے نا. لیکن اس قسم کی بیٹھ کے وہ آپ کے نیشنل ٹی وی پر لوگوں کو، بچوں کو، جو یوتھیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی سن رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں. تو یہ کسی بھی طرح سے پاکستانی نہیں ہے اور پاکستان کے حق کے لیے ہے. یہ وہی طاقتیں جو عمران خان کے ساتھ لگائی گئی ہیں، جو عمران خان کے ساتھ کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایجنسیاں جو اس ملک کا بیڑا کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے ساتھ میں جو بھرتی کر کے دی میں انہی میں سے ایک شہباز گل صاحب جو وہاں امریکہ سے آئے ہوئے ہیں. سر